الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جميع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ ظاہراً آج ہم جو سلسلہ فکر آغاز ہوا اس کے 5ویں مرحلے میں داخل ہوئے سیرت ام ابیہا ام الانبیاء ام الائمہ سر عظمى الہی سر مستودع فیہا سیدہ زہرا کو بیان کرنے کے لیے اس سورہ کا انتخاب کیا گیا بہت منفرد سورہ ہے یہ جیسے ذات فاطمہ منفرد ہے آپ کی شان میں جو آیات اترتی ہیں جو سورے اترتے ہیں خود ان کا آہنگ ان کا اسلوب منفرد ہے باقی آیات کی نسبت بھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها معانی روشن ہے اس سورہ میں حق تعالی نے 11 قسمیں اٹھائیں یہ قسم اٹھانا اس کی 2 وجوہات میں نے ذکر کی آج تیسری وجہ عرض کر رہا ہوں جب پروردگار اور اس پر مفسرین کا اجماع ہے علوم قرآن میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ جب پروردگار کسی شے کی قسم اٹھاتا ہے تو اس شے کو گواہ قرار دیتا ہے جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی قسم ہے وقت عصر کی اور عصر سے کیا مراد ہے باہر رکھیے اپنی جگہ یہاں پر اللہ نے وقت کو اور زمانے کو گواہ بنایا تو جہاں پر اللہ اس سورہ میں پہلی 7 آیتوں میں 11 قسمیں اٹھا رہا ہے
ان 11 قسموں میں سے پہلی 10 قسموں کو 11ویں قسم کے لیے گواہ بنایا اللہ نے۔ 14 کو گواہ بنایا اللہ نے، 14 کو گواہ بنایا، اور ان کے درمیان میں سے سیدہ زہرا کے لیے جو تعبیر ہے، جو استعارہ ہے، جو تمثیل ہے، وہ بہت عجیب ہے۔ اس کی طرف بڑھوں گا، لیکن جب ان آیات میں ہم آہنگی کسی حد تک اشارہ ہوئی، تو اب وہ صورتیں کہ جن میں یہ مطالب بیان ہوئے ہیں، کمال انسانی کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان کے درمیان بھی ایک عجیب ہم آہنگی ہے۔ لیکن اس مرحلے میں فقط ایک سورہ کے ساتھ، اس سورہ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی تفسیر عرض کر کے جا چکا ہوں، اشارہ دوں گا اس لیے تاکہ تقابل کر کے ایک چھوٹا سا نتیجہ لیں اور پھر وہاں سے آگے بڑھیں۔ یہ سورہ شمس ہے جہاں اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں، اور ایک دوسرا سورہ ہے سورہ مبارکہ 3 جس میں اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ سورہ 3 اور سورہ شمس کی ہم آہنگی ہے، وہ روح جو سورہ شمس میں ہے وہی روح سورہ مبارکہ 3 میں بھی ہمیں نظر آتی۔ جس نقطے کی طرف حق تعالی نے ذہن بشر کو سورہ شمس میں متوجہ کیا، اسی نقطے کی طرف اللہ نے عقل انسانی کو سورہ 3 میں متوجہ کیا۔ لیکن یہاں جو قسمیں ہیں اور سورہ 3 میں جو قسمیں ہیں، خود ان میں بھی کمال ہم آہنگی ہے۔ سورہ شمس میں حق تعالی نے 14 کی قسم کھائی ہے، سورہ 3 میں اللہ نے کتنوں کی قسم کھائی ہے؟ نہیں، 4 تو قسمیں ہیں۔ ان 4 قسموں میں اللہ نے کتنوں کی؟ دیکھیں، وہ 11 قسمیں ہیں، ان میں سے 10 قسموں میں 14 کی قسم اٹھائی ہے۔ یہاں 4 قسموں میں کتنوں کی قسم اٹھائی؟ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ رک کر تذکر دے دوں تاکہ تقابل میں آسانی ہو۔ بس 2 سے 3 منٹ میں اس سورہ کا بھی معنی عرض کرتا ہوں، پھر وہ حد فاصل اور وہ نقطہ واحد والتین ہے۔ والشمس سے ذرا سا پیچھے آئیے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں۔ سب سے پہلے 3 کی قسم، یعنی مجھے درخت انجیر کی قسم، پھر والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم، پھر طور سینہ کی قسم۔ 4 سے 5 منٹ لوں گا لیکن وہ نقطہ عرض کروں، اور پھر شہر مکہ کی قسم۔ کیونکہ مفصل تفسیر عرض کر چکا ہوں اس لیے 2 جملے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے درخت انجیر کی قسم، عرض کیا تھا اللہ نے درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا خصوصیت ہے؟ ہزاروں درخت ہیں، سب کو چھوڑ کے اللہ درخت انجیر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ چونکہ اس درخت کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو کسی دوسرے درخت کو حاصل نہیں ہے۔ کیا خصوصیت؟ جب جنت میں ابو البشر آدم اور ہم سب کی ماں جناب حوا، جس لمحے ان دونوں کو برہنگی کا احساس ہوا، بے لباسی کا، اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، تو اب حجاب انتظام کے لیے انہوں نے تتبع تفحص اور چھان پھٹک شروع کی، اپنے اطراف و اکناف میں دیکھنا شروع کیا، اور دونوں کی نگاہ انتخاب جا کے رکی درخت انجیر پر۔ کیوں؟ اس درخت کے پتے بڑے تھے، چوڑے تھے، دونوں زوج اور زوجہ چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، پھر آپس میں جوڑا، یہاں سے اپنے حجاب اور ستر کا انتظام کیا، تو پروردگار نے قسم اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخت انجیر تاریخ بشر میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا۔
جس سے ثقافت انسانی کا آغاز ہوا، اس لیے پہلے درخت انجیر کی قسم، پھر درخت زیتون کی قسم۔ کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو پہاڑوں پہ بھی اگاتا ہے، نہ اگائے پھر بھی اگاتا ہے۔ ملتان کے آموں کو چھوڑ کر زیتون کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم کیوں اٹھا رہے پروردگار؟ کیا خصوصیت ہے؟ تو یہ ہے ابو البشر آدم علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والثناء، اور وہ ہیں آدم ثانی کہ کائنات ختم ہونے کے بعد دوبارہ جس شخصیت سے بڑھی، کون؟ جناب نوح۔ جناب نوح نے جب اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا، کچھ حیوانات، چرند پرند، اور بہت دن یہ کشتی پانیوں کے اوپر تیرتی رہی، یہاں تک کہ اتنے دن گزر گئے کہ آہستہ آہستہ نوح کے ساتھیوں میں یاس اور نومیدی اور پریشانی اور اضطراب کے آثار ظاہر ہوئے، چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں شروع ہو گئیں، اور انہی میں سے ایک نے آگے بڑھ کے جناب نوح سے کہا، اے نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے ہوئے مر جائیں گے یا کبھی خشکی کا منہ بھی دیکھیں گے؟ جیسے ہی جناب نوح نے بات سنی، کشتی کے اندر موجود جو پرندے تھے ان میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اطراف میں روانہ کر دیا، اور مختصر ترین فاصلہ زمانے کے بعد جب وہ پلٹ کے آئے تو ان 4 میں سے ایک کبوتر کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ جناب نوح نے وہ پتا ہاتھ میں لیا، مسکرائے اور کہا، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس پتے کا مطلب یہ کہ زیتون کا درخت چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر وہ پتا ظاہر ہوا اور یہ پرندہ توڑنے میں کامیاب ہوا تو اس کا مطلب ہم سطح زمین سے قریب تر ہیں۔ تو درخت انجیر کے بعد حق تعالیٰ درخت زیتون کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ درخت زیتون نوید حیات بشر بنا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں حق تعالیٰ نے طور سینا کی، میں اختصار سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ نتیجہ عرض کروں، طور سینا کی قسم اٹھائی۔ کیا خصوصیت ہے؟ کتنے پہاڑ ہیں؟ ملتان میدانی علاقہ ہے، لیکن تھوڑا فاصلے پہ اگر جائیں گے آس پاس تو پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی آپ کے ملک میں بہت سارے پہاڑ ہیں، اور دنیا میں کتنے اونچے اونچے بلند و بالا آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن کس پہاڑ کی قسم اٹھائی؟ طور سینا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مبارک پہاڑ ہے، یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں 40 شب و روز بلا ناغہ بالاستیاب حق تعالیٰ اپنے ایک بندے کے ساتھ ہم کلام رہا، وہی الہی کا نزول ہوتا رہا، اور پیہم مسلسل بالاستیاب بلا ناغہ 40 شب و روز، وہی یہ الہی کے نزول کے بعد یہ زمین اتنی مبارک ہوئی کہ اس کے بعد جب موسیٰ گئے تو خدا نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام بارگاہ یا مسجد کے باہر جوتے کیوں اتارنے چاہیے۔ خدا فرما رہا ہے موسیٰ جوتے اتار کہ تم ایک مقدس وادی میں داخل ہونے لگے ہو۔ جب انسان کسی مقدس مقام میں داخل ہو تو پھر جوتے اتار دینے چاہیے۔ تو تیسری قسم اور چوتھی قسم شہر مکہ کی کیوں اٹھائی؟ واضح ہے، لیکن ان 4 قسموں میں ربط کیا ہے؟ دیکھیے اب سورہ شمس اور اس سورہ 3 کو متصل کرنا ہے۔ کیا ربط ہے؟ سورہ شمس کی قسموں میں بھی ظاہراً ربط نظر نہیں آتا ہے، سورہ 3 کی قسموں میں بھی ظاہراً ربط نہیں ہے۔ 2 درخت، پھر پہاڑ، پھر شہر، یا 4 شہر ہو جائیں، یا 4 درخت ہو جائیں، یا 4 پہاڑ ہو جائیں۔ 2 درخت، پھر خدا پہاڑ پہ لے گیا، پھر شہر میں لے آیا۔ کیا ربط ہے ان 4 میں؟ یہ ظاہر قرآن ہے، ایک باطن قرآن ہے۔ پروردگار جو فرما رہا ہے کہ مجھے درخت انجیر کی قسم، یعنی مجھے عہد آدم کی قسم، مجھے درخت زیتون کی قسم، یعنی مجھے عہد نوح کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، یعنی مجھے عہد موسیٰ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم، یعنی مجھے عہد مصطفیٰ کی قسم۔ تو ان 4 قسموں میں اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی زندگیوں کو خلاصہ کیا، اور پھر ایک بات کہی، بعین ہی سورہ شمس میں بھی یہی آہنگی ہے، یعنی اللہ نے سورہ 3 میں 1,24,000 انبیاء کی قسم اٹھائی ہے،
وہاں انبیاء کی قسم اٹھائیے، یہاں اولیاء کی قسم اٹھائیے. وہاں 1,24,000 کی قسم اٹھائیے، یہاں 14 کی قسم اٹھائیے. وہاں کیا کہا، یہاں کیا کہا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کو گواہ بنایا اور پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے معنی کیا تھا کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا احسن تقویم میں. اور یہاں کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. پہلے 14 کی قسم اٹھائی، پھر نفس انسانی سے خطاب کیا کہ میں ان 14 کو گواہ بنا کے کیا فرمایا کہ میں نے اس نفس انسانی کو کتنے توازن اور اعتدال میں خلق کیا ہے. وہاں احسن تقویم کا، یہاں سوا کی بات کی، اور پھر نتیجہ اسی نتیجے کی طرف جہاں اس سورہ میں پروردگار لے کے گیا یہاں اس سورہ میں لے کے گیا. لیکن فرق ہے، وہاں حق تعالی نے 1,24,000 انبیاء کی قسم اٹھائی، یہاں 14 کی، اور ان 14 میں محور قرار دیا ذات فاطمہ الزہرا کو. اور ذات فاطمہ الزہرا کی عزت کو بیان کرنے کے لیے بی بی کا ذکر براہ راست نہیں کیا، چادر فاطمہ کی بات کی ہے. اور چادر فاطمہ کی تمثیل دی ہے آسمان کے ساتھ، یعنی وہ بی بی جس کا حجاب اور جس کی چادر، اس کی مثال آسمان سے اس کی ذات کی حقیقت کیا ہے، یہ ذہن انسان سے ماورا ہے، ذہن انسان سے بالاتر ہے. میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ ان آیات کا کسی طرح سے ترجمہ عرض کروں، لیکن اب ترجمہ عرض کر رہا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اب یہیں تک رکیے اور باقی سب کو آپ انہی میں شامل رکھیے. سارے چاند اور سارے سورج ان 2 قسموں میں آ رہے ہیں، باقی اس اجمال کی تفصیل ہے. یہ 2 آیتیں، اور پھر اس کے ساتھ میں شامل کرنے لگا ہوں حدیث قدسی. جب اللہ نے اپنے راز کو، اپنے حجاب کو، اپنے سر کو اس کائنات میں ظاہر فرمایا تو کیا فرمایا؟ حدیث قدسی یا احمدو. اس حدیث کی تفسیر آج ممکن نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں میں عرض کروں گا. لولا کا لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما. یہ حدیث قدسی معنی عرض کر کے جا چکا. وہ پہلی 2 آیتیں ہیں. اگر اس سورہ کا خلاصہ کروں اور اس کے ساتھ اس حدیث قدسی کی بھی وضاحت کروں تتمہ اور تکملہ کے طور پہ، تو خدا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ آفتاب دین نبی ہیں. بس اس ایک جملے کے لیے ساری تمہید بیان کی تاکہ شعر اگر حافظوں میں رہ جائے تو آپ کی حد تک کا خلاصہ ہوگا اور میں آگے بڑھوں گا. آفتاب دین نبی ہیں، ماہتاب دین علی. اور چونکہ قرآن نے سورج کو سراج منیر کہا ہے، یعنی روشن چراغ ہے، تو اب دوسرے مصرے میں جس نے بھی شعر کہا ہے کوشش کی ہے کہ تشبیہ دے چراغ سے. کون ہے فاطمہ، کون ہے شمس، کون ہے قمر، اور مہدی تک سارے سورج آفتاب دین نبی ہیں، ماہتاب دین علی، اور ان دونوں چراغوں کی ضیاء ہے فاطمہ. یہ ترجمہ ہے اللہم صلی علی محمد، اس حدیث قدسی کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہے اس حدیث قدسی کا. اس لیے جب فاطمہ آئیں دنیا میں تو ختمی مرتبہ مسجد میں جب تشریف لے کے گئے، مسجد میں گئے، صحابہ کے سامنے سیدہ کی شخصیت بیان کرتے کرتے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے نور فاطمہ کو ابو البشر آدم سے 1,24,000 انبیاء کی قسمیں کھائیں. ابو البشر آدم سے، اب آدم ہے تو باقی سب،
ابو البشر آدم سے اور تمام زمینوں سے، تمام آسمانوں سے، تمام کائنات سے پہلے خلق کیا۔ جب یہ کہا تو صحابہ اگرچہ کم تعداد میں تھے لیکن ایک سناٹا طاری ہوا۔ انہی میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب فاطمہ انسان نہیں تھی؟ اگر نسل آدم سے نہیں ہے تو پھر انسان نہیں ہے؟ کہنا کیا عجیب تعبیر ہے۔ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ فاطمہ ظاہر میں انسیہ ہیں، باطن میں حوریہ ہیں۔ فاطمہ کا ظاہر انسانی ہے، حقیقت فاطمہ کیا ہے؟ حد ادراک بشر سے ماورا ہے فاطمہ۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر نور فاطمہ کہاں مستقر تھا؟ پیغمبر نے فرمایا عرش پروردگار میں، قرب پروردگار میں۔ کہا تو پھر حیات فاطمہ کس سے وابستہ تھی؟ فاطمہ کی خوراک کیا تھی؟ غذا کیا تھی؟ فرمایا تسبیح پروردگار، ذکر پروردگار۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اقبال نے ایک طرف اشارہ کیا، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، لباس مجاز، یہ 14 اس کائنات میں لباس مجاز میں آئے ہیں۔ اس لباس مجاز کو دیکھ کر اگر پیغمبر کی، اگر اقبال کی دعا مستجاب ہو رہی ہے، پیغمبر لباس مجاز میں آئے، علی لباس مجاز میں آئے، تو ان کی حقیقت کو اس دانی مرحلے میں منحصر کرنا یہ جہالت ہے نہ، یہ دانی ترین مرحلہ ہے۔ حقیقت فاطمہ کیا ہے؟ حقیقت محمد و آل محمد کیا ہے؟ کہ کبھی اے حقیقت منتظر، اقبال کا یہ بہت بڑا شعر ہے، وزنی شعر ہے، نظر آ لباس مجاز میں، اس لیے کہ انسان اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک یہ لباس مجاز میں نہ آئے، اور اگر یہ لباس مجاز میں ہو تو پھر اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سورہ مسد میں یہ جملے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ انہیں پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے، وہ بھی اسلامی جماعت کے بانی نے ذکر کیا ہے اس روایت کو۔ سورہ مسد کی تفسیر کے ضمن میں ہے کون؟ کہا کہ ابو سفیان کی بہن ہے، یعنی ابو لہب کی بیوی۔ ابو لہب پہلے ایسا نہیں تھا، میں نے جو ابو لہب کی زندگی کو دیکھا ہے پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن بسا اوقات صحبت انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ آغاز ایسا نہیں تھا، لیکن جس خاندان سے بیوی گئی ہے پھر ایک عجیب کیفیت تھی۔ اب اتنی دشمنی تھی کہ یہ دونوں، ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، اپنا آرام چھوڑتے ہیں، آدھی رات کو جاگتے ہیں اور جنگل میں چلے جاتے ہیں اور جا کر کانٹے چنتے ہیں، خاردار جھاڑیاں کاٹتے ہیں اور وزن اٹھا کے لاتے ہیں، خود کو زحمت دے رہے ہیں۔ کتنی دشمنی ہے رسول اللہ سے، لا کے سارے کانٹے رسول کی گلی میں، راستے میں بکھیر رہے ہیں۔ اور کون ہے؟ خدیجہ۔ کہاں کہاں یاد کروں اس بی بی کو؟ اس سے پہلے کہ پیغمبر گھر سے نکلے جناب خدیجہ یہ کانٹے چنتی ہیں، انہیں جمع کرتی ہیں۔ یہ ام جمیل، اتنا بغض تھا اس کے دل میں ابو لہب کی بیوی کے کہ گھر میں جھاڑو چلاتی تھی اور جتنا کوڑا جمع ہوتا تھا، چونکہ پیغمبر کی دیوار کے ساتھ دیوار متصل تھی، تو یہ سارا کوڑا وہاں پھینکتی تھی۔ کبھی اے حقیقت منتظر، مجبور ہوں اگر یہ روایت نہ بیان کروں تو شاید بات نہیں پہنچے گی۔ نظر آ لباس مجاز میں جب مسلسل ظلم بڑھتے گئے ابو لہب کے، اس کی بیوی کے، تو اللہ نے ان کی توبیخ کے لیے، ان کی مذمت کے لیے سورہ اتارا اور نام لے کے مذمت کی، کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، دشمن رسول کو ان لفظوں کے ساتھ، اور اس کی بیوی کا نام بھی لیا، حمالۃ الحطب کا، یہ جو سر پہ ایندھن اٹھا کے پھرتی ہے۔ جیسے یہ سورہ اترا، ام جمیل ہر وقت حالت غضب میں، غصے میں۔ ابو العلا مودودی اسلامی جماعت کے بانی شخصیت ہے، معروف ہے، اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ اپنی تفسیر تفہیم القرآن 6 جلد میں سورہ مسد کے ضمن میں یہ روایت بیان کی۔ کہا کہ
جب یہ سورہ نازل ہوا تو ابو بکر پیغمبر کے قریب کھڑا ہے، آپ کا ساتھی ہے، صحابی ہے، اور کیا کہا؟ یا رسول اللہ احتیاط کیجیے، ام جمیل ہر وقت آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، اور اگر مل جائے گی تو آپ کو نقصان پہنچائے گی، اس لیے ذرا احتیاط کیا کریں، گھر سے نہ نکلیں، اور اگر نکلتے تو اکیلے نہ آیا کریں باہر، کہیں توہین نہ کر دے، گستاخی نہ کرے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دو بندے کسی کی بات کر رہے ہوں تو وہ اوپر سے آ جاتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہے نا، یہ دو دوست بیٹھے ہیں اور تیسرا آگے اتفاق سے اگر غیبت ہی چل رہی ہو تو تب بھی کیا کہتے ہیں؟ آئیے جناب، ابھی آپ ہی کا ذکر خیر چل رہا تھا، ذکر خیر کم ہی ہوتا ہے، تو گفتگو چل رہی ہے کس کے بارے میں؟ ام جمیل کے بارے میں۔ پیغمبر کا صحابی ہے، متوجہ کر رہے کہ آپ ذرا محتاط رہیں، ہوشیار رہیں، خیال رکھیے، اکیلے نہ نکلیں، احتیاط کریں۔ ابھی یہ باتیں کر رہا ہے، ادھر سے ام جمیل آ گئی، اور جب آئی تو ایک ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا ہے، دوسرے میں خنجر، کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، مطلب کہنے کا کیا ہے کہ آپ بھاگ جائیے، چلے جائیے، منظر سے غائب ہو جائیے۔ یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، کہ کون؟ ام جمیل۔ فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو۔ نور اور بدن کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ کا ظاہر انسیہ ہے، باطن حوریہ ہے؟ کیوں اقبال کہہ رہا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں؟ کہا کہ آ رہی، فرمایا آنے دو، کا نقصان پہنچائے گی، توہین کرے گی، گستاخی کرے گی۔ کیا جواب دیا؟ کہ گستاخی تب کرے گی، نقصان تب پہنچائے گی جب مجھے دیکھے گی۔ اب ابو العلا مودودی نے کہا کہ ابو بکر تعجب سے پلٹا پیغمبر کی طرف، کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ موجود ہیں اور نہ دیکھ سکے؟ کہا دیر کس بات کی، ابھی آ جائے گی تو دیکھ لینا۔ اب ام جمیل پہنچی اور جیسے قریب آئی غصہ کرنا شروع کیا، ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد؟ اگر کہیں دکھ جائے تو میں پتھر اس کے سر پہ ماروں، یہ خنجر اس کے سینے میں گھونپ دوں۔ خوب غصہ کیا، اور سارا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد جب پلٹی تو اب ابو العلا مودودی نے لکھا کہ ابو بکر پیغمبر کی طرف متوجہ ہوا کہ یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ حقیقت مصطفیٰ بھی ہے، یہ حقیقت آل مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مجالس میں فاطمہ تو زہرا آتی ہیں، ہاں آتی ہیں لیکن لباس مجاز میں نہیں آتی، بس یہ فرق ہے۔ پیغمبر آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، یہ لباس مجاز، یہ بدن پیغمبر نے نہ معجزہ دکھایا نہ جادو دکھایا، نہ بس اپنی حقیقت میں۔ ورنہ جبریل بھی جب زمین پہ آتے تھے، جبریل روح ہیں، جسم نہیں رکھتے، کیسے آتے تھے؟ دہی قلبی کی شکل میں۔ یہ مسائل پیچیدہ ہیں، دقتیں ہیں، میں نے اس لیے سادہ مثال عرض کی، صرف اس لیے تاکہ ذہنوں میں کچھ بات رہ جائے اور آگے بڑھوں۔ میرے عزیزوں، یہ فاطمہ کی عزت ہے، یہ فاطمہ کی حرمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بی بی کا ذکر کر رہا ہے تو براہ راست بی بی کی بات نہیں کر رہا ہے، چادر فاطمہ کی بات کر رہا ہے۔ ابھی میں جب حاضر ہو رہا تھا تو ہمارے عزیز بزرگوار اور بالکل قریب ہیں، فرما رہے تھے کہ بنات الرسول کی بات کریں۔ میں بنات الرسول کی کیا بات کروں؟ بات ان کی جاتی ہے جو ہوں، جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں ہیں ان کی بات کہاں سے کروں؟ عجیب ہے، سوچنا چاہیے۔ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں انہی میں سے عرض کرتا ہوں۔ کتنے بیٹے ہیں رسول اللہ کے؟ 4، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، 4 بیٹے ہیں۔ 3 بیٹے فاطمہ الزہرا سے پہلے آئے، ایک بیٹا فاطمہ الزہرا کے دنیا میں آنے کے بعد آیا، ابراہیم بعد میں، باقی تینوں بیٹے پہلے ہیں۔
یہ اللہ نے پیغمبر کو کیوں 3 بیٹے دیے؟ پہلے دیے اور پھر واپس بھی لے لیے. اگر زندہ نہیں رکھنا تھا تو حق تعالیٰ پیدا نہ کرتا. کیوں دیے؟ بیٹیاں بعد میں ہیں، پہلے بیٹوں کی بات کر لیں. ابراہیم بعد میں، طیب، طاہر، قاسم پہلے ہیں. رسول کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے. اگر بیٹا ہونا کمال ہوتا تو ان تینوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی سورہ آ جاتی، کوئی آیت آ جاتی. نہ جذباتی وابستگیوں سے بلند ہونا چاہیے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر خود اقبال بھی آ کر رک گیا ہے. بہت پڑھی جاتی ہے اقبال کی یہ نظم، یہ اشعار. مریم از جک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کیوں اقبال؟ یہ فاطمہ شناسی ہے کہ مریم ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہیں. مریم کو جو عزت حاصل ہے عیسیٰ کی وجہ سے، عیسیٰ کے ساتھ نسبت ہے. اور زہرا کو تو 3 نسبتیں ہیں. کیا فاطمہ کی عزت ان نسبتوں کی وجہ سے ہے؟ واللہ فاطمہ نسبتوں کی محتاج نہیں ہے، نسبتیں فاطمہ کی محتاج ہیں. اگر فاطمہ نسبتوں کی محتاج ہوتی تو کبھی ان نسبتوں سے پہلے، ابھی علی کے ساتھ شادی تو بعد میں ہوئی ہے، حسن حسین کی ماں تو بعد میں بنی ہے، پروردگار پہلے آ کے فرما رہا ہے. کیا عجیب انداز ہے، پہلے کوثر نازل کر رہا ہے. انا اعطیناک الکوثر. بیٹی ہونا کمال نہیں ہے. اور لوگوں نے سمجھا شاید بیٹی ہونا پیغمبر کی، فاطمہ کی عزت بیٹی ہونے کی وجہ سے ہے. اس لیے پیغمبر کی 4 بیٹیاں اور بھی ہیں. مان لیا 4 اور ہیں، 4 کے بجائے 40 کر دیجئے، 40 کی بجائے 400 کر دیجئے. اگر دل نہ بھرے تو اور تعداد بڑھا لیجئے، لیکن دکھائیں کسی اور کے لیے کوئی آیت مباہلہ آئی ہے، کوئی آیت مودت آئی ہے. ارے پیغمبر نے ایک بیٹی کو جہیز دیا، کسی اور بیٹی کو جہیز نہیں دیا. اگر دیا ہے تو بیان کرو. فاطمہ کے بیٹے ہیں، ایک بیٹی کے بیٹے ہیں، باقی بیٹیوں میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہے. 3 ہیں، 4 ہیں، 40 ہیں، ایک بیٹا تو ہوتا سب کا. اس لیے کہ اگر بیٹیاں ثابت کریں اور پھر بیٹے ثابت کریں تو پھر رسول کی زلفیں کہاں سے لائیں گے؟ مدینے کی گلیاں کہاں سے لائیں گے؟ بیٹی ہونا کمال نہیں ہے. اقبال بھی رک گئے، رکے ہیں اقبال. اور نہ یہاں توصیف فاطمہ کا حق قرآن نے ادا کیا ہے. خود اقبال کے بس کا روگ بھی نہیں ہے. نسبتوں کی وجہ سے یہ عزت نہیں ہے. ہم فاطمہ تو فاطمہ کے ساتھ نسبتیں دی ہیں، فاطمہ کی نسبتیں بیان نہیں ہوئی ہیں. عجیب ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. اور میں کیا کہوں، اقبال اور آگے بڑھے اور کیا کہا کہ پاس آئین مصطفیٰ، کہ مجھے آئین مصطفیٰ کی پاسداری نہ ہوتی تو گردے خاک تربتش گردیدہ میں. اگر مجھے پاس آئین مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں فاطمہ کی قبر کے طواف کرتا رہتا. اقبال تو کہتا ہے خیرت کی عشق کی دونوں کی ہستی پر نظر، یہ شہید نغمہ ہے، وہ مبتلا ساز ہے. تو یہاں کے کیا ہو گیا؟ اسی نظم میں کہا کہ مادر پرکار عشق ہے فاطمہ، مرکز کاروان سالار عشق ہے فاطمہ. آپ تو عشق کی باتیں کرتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا، لبے بام کھڑی. تو آپ خود کیوں لبے بام کھڑے ہیں کہ پاس آئین مصطفیٰ ہے، ورنہ میں سجدے کرتا قبر فاطمہ پہ، خاک فاطمہ پہ. کس نے روکا ہے؟ آئین مصطفیٰ نے روکا ہوتا تو سلمان فارسی کو روک دیا ہوتا. کیا؟ اور میں اقبال سے یہ باتیں نہ کہتا. اگر اقبال یہ بات کہہ کے رک جاتے تو میں اظہار عقیدت سمجھ کے سکوت کر لیتا. جو اقبال نے کہا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا،
اتنا کہتے تو میں کہتا چلیں اظہار عقیدت کیا ہے، صرف نظر کرتا، غض بصر کرتا، گزر جاتا. لیکن اقبال آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ذرا سا ہوتا تو چلیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال؟ یہ خاکسار بو ترابی ہے. بو ترابی، اگر اقبال آپ بو ترابی ہیں تو پھر تربت فاطمہ پہ سجدہ کرتے ہو، کیا مشکل ہے؟ سب سے بڑا بو ترابی تو سلمان فارسی ہے نا. کون ہے سلمان؟ کون ہے؟ یہی دروازہ جہاں پہ کبھی فرشتے مسکین بن کے آتے ہیں، یتیم کبھی اسیر کہہ کے روٹیاں لے کے جاتے ہیں در فاطمہ. سلمان نے بتایا کہ معیار شرافت انسانی دروازہ فاطمہ ہے. جو اس دروازے پہ جتنا زیادہ جھکے گا اتنا زیادہ سربلند ہو جائے گا. مرکز عزت انسانی در فاطمہ تو زہرا ہے. یہ راز سمجھ لیا تھا سلمان نے. ورنہ داڑھی، آپ کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دو چیزیں، یا دستار ہے یا داڑھی ہے. یہ دو چیزیں عزت کی علامت سمجھی جاتی ہیں. دستار سے بھی زیادہ داڑھی کو. آپ نے کسی کو راضی کرنا ہے تو دستار کو ہاتھ نہیں لگاتے، داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. داڑھی خود شرافت انسانی کا مظہر ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا عشق ہے اور کیا عقل ہے. یہ سلمان اپنے گھر سے جھاڑو بھی تو لا سکتے ہیں. داڑیاں بیان کرتے ہیں، یہ سنت ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. صرف عمل معصوم کو سنت نہیں کہا جاتا، قول معصوم بھی سنت ہے. اور اگر معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو اور معصوم نہ روکے، یہ بھی سنت ہے. جاؤ پیغمبر کو روکو کہ پیغمبر سلمان کو کیوں نہیں روک رہے. سلمان اگر عاقل ہوتے تو گھر سے جھاڑو لے کے آتے. نہ عاقل نہیں تھے، عاشق تھے، اپنی داڑھی کے ساتھ در فاطمہ کی صفائی کر رہے. اللہم صلی علی محمد. اگر اقبال، اگر سلمان کا یہ عمل پیغمبر کی نگاہ میں نامناسب ہوتا تو کبھی سلمان و منا اہل البیت کی سند نہ دیتے. ذات فاطمہ کیا ہے؟ جب آئیں دنیا میں پیغمبر کے ہاتھوں پہ جبرائیل آئے، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آسمان پر میں نے اس بی بی کا نام منصورہ رکھا ہے اور زمین والوں کے لیے اس کا نام فاطمہ ہے. اب اس کی وضاحت تو میں کل عرض کروں گا. کیوں آسمان والوں کے لیے منصورہ ہے، کیوں زمین والوں کے لیے فاطمہ ہے، اور فاطمہ کی تفسیریں اور بی بی کی جو باقی 9 نام ہیں آپ سنتے ہیں، لیکن میں عرض نہیں کر رہا. بس آئیے اب سورہ شمس کا معنی کچھ اور آگے بڑھائیں تاکہ اب نہائی مراحل کی طرف. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح ما زکاها. کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساها، برباد ہوا وہ جو گناہوں میں غرق ہوا، جس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا. اس کے فوراً بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ کذبت ثمود بطغواها، تکذیب کی قوم سمود نے اپنے نبی کی سرکشی سے. جناب صالح کو جھٹلایا. یہ قوم سمود کون ہے؟ یہ ظاہر قرآن ہے. اگر پہلی 10 آیتیں ان کا مفہوم روشن ہوا تو اگلی 5 آیتوں کا بھی روشن ہو جائے گا. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن کچھ اشارے دوں، جہاں بات چھوڑیں گے پھر کل آگے بڑھ جائیں گے. کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود کہاں ہے؟ دنیا کی جو 21 تہذیبیں ہیں ان میں سے ایک تہذیب قوم سمود کی ہے. یہ کہاں آباد تھی؟ شام اور حجاز کے درمیانی نقطے میں وادی القرا، یہاں پہ آباد تھی. بڑے بڑے محلات تھے، بڑی ان کی زمینیں، کھیت، باغات، بہت مہذب، مثقف، بہت سلجھی ہوئی قوم بظاہر. ان میں جناب صالح کو اللہ نے مبعوث کیا. اور پھر
جناب صالح کی تائید میں اور ان کی صداقت کے اظہار کے لیے اللہ نے جب انہوں نے معجزہ طلب کیا تو پروردگار نے پتھر سے دامن کوہ سے پہاڑی کے دامن میں سے ایک پتھر میں سے اونٹنی کو خلق فرمایا. یہ اللہ کی نشانی تھی. اور پھر یہ ناقہ صالح، یہ تشبیہ ہے. آپ خود ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو روشن ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے یہاں پر چونکہ دیکھیے قرآن نے جو جزیات بیان کی ہیں یہ جوامع الکلم ہے اور ان کی روشنی میں زندہ اصول دیے ہیں بشریت کو. کذبت ثمود بطغواہا، انہوں نے کیا کیا؟ صالح نے کہا کہ جناب صالح نے کہ ایک روز تم پانی پیو اور پھر محفوظ کر لو، ذخیرہ کر لو. دوسرے دن یہ ناقہ، یہ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، یہ پانی سے سیراب ہوا کرے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اذ انبعث اشقاہا، ان میں سے ایک بھڑکایا ہوا اشقا، سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ بدبخت، سب سے زیادہ پلید فرد، اشقاہا، سب سے زیادہ شقی. شقی کی تعریف مفردات راغب میں کیا کی امام راغب اصفہانی نے؟ شقی اسے کہتے ہیں جسے کسی دشمن کی ضرورت نہ ہو، جو اپنی تباہی کے لیے خود کافی ہو. ایسا شخص جو اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھ سے کرے اسے شقی کہا جاتا ہے. اذ انبعث اشقا، بھڑکایا ہوا ایک شخص انہی کے بیچ میں سے اٹھا اور کیا کیا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا. ان سب نے تکذیب کی، جھٹلایا. فعقروہا، یہ عجیب ہے آیت قرآن کی. اس ناقۃ اللہ کی، اس اونٹنی کی کونچیں کس نے کاٹی؟ قدار بن سالف، ایک شخص ہے، ایک شخص نے اس کی کونچیں کاٹی. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، سب نے تکذیب کی، سب نے کونچیں کاٹی. اگر فرد کسی دوسرے کے عمل پر راضی ہو جائے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اچھا عمل ہو تب بھی شامل ہے، برا عمل ہو تب بھی شامل ہے. 12 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا. جنگ جمل میں اللہ نے جب مولا متقیان کو عظیم کامیابی دی، اصحاب جمل، مولا نے فرمایا قد ارعدوا وابرقوا وما هذین الامرین الفشل، یہ گرجتے ہوئے آئے، چمکتے ہوئے آئے اور دونوں باتوں کے باوجود شکست کھائی. وَنَحْنُ لَسْنَا نَرْعِدُ حَتَّى نُوقِعُ، اور ہم اس وقت تک گرجتے نہیں جب تک دشمن کے سر پہ نہیں پہنچ جاتے، اور اس وقت تک برستے نہیں جب دشمن کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. ایک بڑی کامیابی ملی جنگ جمل میں. تو اس جنگ کے خاتمے پر مولا کے ایک صحابی کیا کہا کہ یا علی، کاش میرا فلاں بھائی بھی زندہ ہو، فلاں بھائی بھی موجود ہوتا تو وہ بھی آپ کی کامیابی کو دیکھ کے خوش ہوتا. کیا اصول بیان کیا مولا متقیان نے؟ اَهَوَ أَخِيكَ مَعَنَا، کیا تمہارا وہ بھائی ہمارے ساتھ تھا قلبی طور پر، روحی طور پر؟ کہا جی علی ہمارے ساتھ تھا اعتقادی طور پر، روحی طور پر. کہا کہ وَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا، بتحقیق وہ ہمارے ساتھ تھا. اور نہ فقط وہ ہمارے ساتھ تھا بلکہ وہ تمام افراد ہمارے ساتھ تھے جو ابھی تک اپنے باپوں کے صلبوں میں ہیں اور اپنی ماؤں کے ارحام میں ہیں، کہ ان قریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان کے وجود سے اسلام کو تقویت پہنچے گی. اگر ایک اچھے عمل میں اس کی ہمدردیاں، انسان کی محبتیں ساتھ ہوں تو وہ شامل ہے، بے شک 14 صدیوں کے بعد آئے. ہم کیوں بیٹھے ہیں اس خاک عزا پر؟ اس لیے تاکہ رسول اللہ کو بتائیں کہ ہم آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی مظلومیت میں ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری طرف اگر کوئی راضی ہے اس عمل پہ تو وہ بھی شامل ہے. اسی لیے امام صادق نے فرمایا
کہ اگر کوئی میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے دشمنوں کی نسبت ذرہ برابر اپنے دل میں نرمی رکھتا ہو، نرم گوشہ رکھتا ہو کہ شاید ان کی معافی قبول ہو گئی ہو، شاید ان کی توبہ قبول ہو گئی ہو، تو قیامت کے دن جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، ہماری شفاء سے بھی محروم رہے گا، نہ گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو شامل ہے، اس لیے قرآن کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ، ایک کدار بن سالف ہے جس نے کونچے کاٹی، لیکن قرآن کہتا ہے سب شامل ہیں، سب نے تکذیب کی، فَعَقَرُوهَا، اور سب نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ۔ اب ان آیات کی تفسیر میں کل عرض کروں گا، وقت ختم ہوا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، کیا کیفیت تھی؟ زمین میں زلزلے آئے اور بیک وقت 4 عذاب ایک ساتھ آئے قوم سمود پر۔ آغاز زلزلے سے ہوا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، وہ اونچے اونچے محلات وہ سب کو تہس نہس کر دیا، لمحوں میں برابر کر دیا۔ خدا کیا فرما رہے؟ وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کسی کو انجام سے دوچار کرتے ہوئے ہرگز خوف محسوس نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ بیان کیا اللہ نے، جو بھی تکذیب کرے گا، جو بھی جھٹلائے گا، رسول کو جھٹلائے گا یا بطول کو جھٹلائے گا، دکھ ہے رسول کو جھٹلانے والے بھی وہی ہیں، بطول کو جھٹلانے والے بھی وہی ہیں۔ رسول سے متعلق کہا کہ ان الرجل لیہجر، یہ مرد نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہا ہے، اور بطول کے لیے یہ ایک درد کافی ہے بشریت کے لیے۔ کتنی دیر کھڑے ہو کے فاطمہ نے کہا بس ایک بات کا جواب دو، کیا میں سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں ہوں؟ اتنے بڑے اجتماع میں سے ایک نے بھی جواب نہیں دیا، اور پھر کیا کہا؟ تجاوز کیا۔ میں کل عرض کروں گا تفصیلات۔ تجاوز کیا اور اپنے عصر کے محمد میں نفس رسول کی گلو اتھر میں رسی ڈالی۔ کیسے مسجد تک لائے آنے والے دنوں میں بیان کروں گا، لیکن ادھر علی کو مسجد میں لائے، ادھر فاطمہ پہنچی۔ قوم سمود پر تو عذاب آیا اور نابود ہوئی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، لیکن قوم مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ ادھر علی کو لے کے آئے، کیا کیفیات ہیں، تفصیلی مراحل عرض کروں گا۔ ادھر فاطمہ پہنچی، ادھر فاطمہ پہنچی اور قبر رسول پہ چلی گئی، اور کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم علی سے بیعت لو، میں ابھی بال کھول کے تمہارے خلاف بد دعا کروں گی۔ ادھر فاطمہ الزہرا نے صرف یہ کہا، ابھی بد دعا شروع نہیں کی، بس ہاتھ اٹھائے۔ لیکن سلمان نے کیا دیکھا؟ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، آثار ظاہر ہو گئے، ابھی جملہ بد دعا فاطمہ کی زبان پہ نہیں آیا، عذاب کے آثار ظاہر ہوئے۔ علی دیکھ رہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے سلمان کو دوڑایا کہ فاطمہ کو منع کرے کہ بد دعا نہ کرے۔ سلمان گئے، سیدہ نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ یہ امام وقت کی اطاعت ہے، کس طرح سے جذبات اس اوج پہ ہیں، ساری توہین کو نظر انداز کیا، ہاتھ نیچے کیے۔ بشریت مدیون ہے، یہ کائنات اگر باقی ہے تو یا پہلے علی کی وجہ سے یا دوسرے علی کی وجہ سے۔ اگر پہلے علی فاطمہ زہرا کو نہ روکتے، کائنات کی بساط لپیٹ دی جاتی، آثار عذاب ظاہر ہو چکے تھے۔ اور اگر دوسرے علی ثانی زہرا کو نہ روکتے، ثانی زہرا تو ہاتھ بلند کر چکی تھی، بیبیاں بھی ہاتھ بلند کر چکی تھی،
ڈاکٹر علی قائمی نے عجیب جملہ لکھا ہے، ان کی پی ایچ ڈی کے تھیسز ہیں، اردو زبان میں ترجمہ ہوا، علی کی بیٹی، کہا کہ ثانی زہرا کا احسان صرف یہ نہیں ہے کہ دین بچایا، ثانی زہرا کا یہ احسان نہیں ہے کہ اسلام کو بچایا، اپنے بھائی کی محنت کو بچایا، نہ، کہ ثانی زہرا کا احسان یہ ہے کہ یہ کائنات باقی ہے۔ اگر سیدہ زینب ثانی زہرا بد دعا کر دیتی، اگر نوح پہ کتنے عذاب آئے، کتنے مصائب آئے، جناب نوح پہ کتنے مصائب آئے، کیا جناب نوح کے کسی بیٹے کو ذبح کیا گیا؟ کیا جناب نوح کی بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا؟ کیا نوح کے عزیزوں کو قتل کیا گیا؟ بس 950 سال تبلیغ کی، جب اثر ظاہر نہیں ہوا بد دعا کی کہ پروردگار اب ان میں سے کوئی روح زمین پہ نہ بچے، عذاب آ گیا۔ اگر ثانی زہرا عذاب کر دیتی۔ عاصم بن برقیہ کون ہے؟ ایک نبی کا وصی ہے، غیر معصوم ہے، اگر وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو بلا سکتا ہے تو ثانی زہرا جو اپنے عصر کی محمد ہے، جو اپنے عصر کی علی ہے، جو اپنے عصر کی فاطمہ ہے، جو اپنے عصر کی حسن اور حسین ہے، اگر ہاتھ اٹھا دیتی، نہ ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن کس دل کے ساتھ ثانی زہرا دربار میں گئی ہیں؟ پہلی زہرا کیسے گئی؟ پہلی زہرا بھی علی کے ساتھ گئی تھی اور دوسری زہرا بھی علی کے ساتھ گئی تھی، لیکن اتنا مشکل مرحلہ تھا میرے عزیزوں کہ سارے راستے میں چلتی رہیں، لیکن جب دربار تک پہنچی تو ثانی زہرا آ کر بیٹھ گئی، رک گئی۔ جب بی بی رکی، سید سجاد علی زین العابدین آگے بڑھے، کہ پھوپھی اماں کیا تھک گئی ہیں؟ کیا گھبرا گئی ہیں؟ کیا پریشان ہیں؟ کہ نہیں علی سجاد، تھکی نہیں، گھبرائی نہیں۔ کہ پھر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ پھر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ کیا بتایا؟ کہا کہ 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر اقدس پہ ضرب لگی تھی تو وقت آخر میرے بابا نے بلا کر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی۔ سب مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ میں نے کبھی نہیں بتایا، آج پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سید سجاد میرے بابا علی نے مجھے وصیت کی تھی، اے بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور زینب جب ایسا وقت آ جائے تو نہ گھبرانا، پریشان نہ ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہ علی زین العابدین اس لیے بیٹھی ہوں، اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں کہ بابا آئیں گے، ان کے ساتھ چلوں گی۔ میرے عزیزوں، کچھ وقت گزرا تھا، ثانی زہرا یہ کہتے اٹھ کے بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ پروردگار بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو فسق و فجور سے دوری عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنا حقیقی عبد اور اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومن مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص جناب قبلہ مخدوم صاحب کو اور جملہ جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جو مومنین مفلوق الحال ہیں پروردگار ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور فرما۔ پروردگار اس صف اعضاء میں، اس مجلس سیدہ زہرا میں جو مومن اور مومنہ اپنے دل میں کوئی حاجت لے کے آیا، کوئی دعا لے کے آیا، پروردگار سیدہ زہرا کے وسیلے سے
تمام مومنین اور مومنات کی حاجات کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار فرزند فاطمۃ الزہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔